السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ابو طالب کا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ساتھ اجتماع۔ حضرت امیر حمزہ اور عمر بن عبدالخطاب کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مشرکین مکہ کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا۔ ہر چہار جانب انہیں ناکامی ہی حاصل ہوئی تھی اور وہ نئے فتنے کی جستجو میں تھے۔ ادھر ابو طالب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمیشہ خطرہ محسوس ہوتا رہا، کیونکہ وہ پچھلے واقعات پر غور و فکر کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلے کی دھمکی بھی دی تھی۔ پھر ان کے بھتیجے کو امارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے ناکام کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے پیارے بھتیجے کا سر کچلنے چلا تھا۔ عتبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ ابو طالب کے نزدیک جس بات کا خوف تھا، بہرحال وہ صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ اعلانیہ طور پر کر چکے تھے۔ ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ پاک کا اشارہ ہے: اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ابو طالب نے جب دیکھا کہ ہر چہار جانب سے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر تلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد المناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک جو وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت کا کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر دونوں خاندانوں کے تمام افراد نے، چاہے مسلم ہو یا کافر ہو، قبول کر لی۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور انہی کا ساتھ دیا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے مزید پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملیں۔